ایسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ امیر مومنین مدینے میں اب رہا نہیں جاتا، آقا کے بغیر مدینے میں رہا نہیں جاتا۔ جس دن آپ کا وصال ہوا حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جنازہ رکھا ہوا تھا اور اذان دے رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر زبان پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے روز جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آج جب زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو رسول اللہ نظر نہیں آئے، برداشت نہیں کر پائے۔ ایسی محبت۔ پھر حضرت ابوبکر سے کہا کہ میرے مومنین آقا کے بغیر مدینے میں دل نہیں لگتا، اجازت دے دیجئے میں کہیں اور چلا جاؤں اور جا کر دین کی خدمت کروں۔ بہت اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دمشق بھیج دیا، وہاں جا کر دین کا کام کرنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن رات کو خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا بلال تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ اوہ، آنکھ کھل گئی اور اسی وقت اٹھے، اپنا اونٹ کا کجاوا کسا اور سامان رکھا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے بلایا، اور اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ کو دوڑایا، اور اتنا دوڑایا کہ 1 مہینے کا سفر 1 ہفتے میں پورا کیا، اور رسول اللہ کے دیدار کا ایسا شوق اور ایسی حالت ہو گئی کہ یہ بھول گئے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ باندھا اور مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کی قبر اطہر پر نگاہ پڑی تو چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ اور آپ کی قبر اطہر سے چمٹ گئے، رونے لگے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ سیدنا بلال آئے ہیں، ہر طرف ایک ہی آواز، بلال آ گئے، رسول اللہ کے زمانے کی اذان سننے کو ملے، بلال آ گئے، رسول اللہ کے زمانے کی اذان سننے کو۔ اب ہر ایک یہ کہہ رہا ہے بلال اذان دے دو، بلال اذان دے دو۔ سب کو ایک جواب، نہ، میں یہاں سے قسم کھا کر کے گیا تھا کہ اب کبھی اذان نہیں دوں۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر نے کہا بلال ہمیں ہمارے آقا کے زمانے کی اذان سنا۔ کہنے لگے نہیں عمر، میں قسم کھا چکا ہوں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عمر خاموش اٹھ کر چلے گئے اور سیدھے حضرت حسن حضرت حسین کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بلال آئے ہیں، اگر تم کہو گے تو وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے اور تمہارے کہنے سے وہ اذان دے دیں گے اور ہم سب کو اپنے آقا کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے۔ تو وہ دونوں، حضرت عمر نے جب جا کر کہا تو دونوں بچے دوڑے ہوئے آئے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، دونوں آئے اور آ کر کے حضرت بلال کی ٹانگوں سے چمٹ گئے، چچا جان، چچا جان، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجیے، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ حضرت بلال نے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور چمٹا لیا، کہنے لگے میرے بچوں، ہمارے آقا نے کبھی تمہاری فرمائش نہیں ٹالی، بلال کی کیا مجال ہے جو تمہاری فرمائش ٹال سکے؟ ہاں میں اذان دوں گا، میں قسم کا کفارہ دوں گا اور تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ جب اذان دی تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، سب دوڑ کے آ گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ ایک عورت اپنے گود میں بچے کو لے کر دوڑی ہوئی آئی۔ اذان ختم ہوئی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رسول اللہ کو یاد کر کے
تو اس ماں نے، اس بچے نے اپنی ماں کے آنکھوں کے آنسو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پوچھے، اور آنسو پوچھتے ہوئے وہ معصوم بچہ یوں کہنے لگا، امی بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئے؟ بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئے؟ ایسی محبت کرنے والے وہ صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچے، ان کا حق ہے کہ ان صحابہ سے محبت کی جائے، ان صحابہ سے محبت کی جائے۔ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ساری دنیا کے قطب اور ابطال، ساری دنیا کے اللہ والے بزرگ اور غوث جتنے درجات حاصل کر سکتے ہو دنیا میں اللہ کے قرب کے، وہ سارے قرب کے درجات حاصل کر لینے والے سب مل جائیں، سب مل جائیں، سب مل کر ایک صحابی کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو نعمت انہیں حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کیا ہے، معمولی بات ہے۔ رسول اللہ کی صحبت انہیں ملی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ سچے ہیں۔ ہمارے لیے تو ان کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، سب ختم، ساری باتیں ختم، وہ صحابی ہیں، بس یہی بات ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کتنا بڑا علم کا پہاڑ کیوں نہ ہو جائے اور کتنی ساری چیزیں کیوں نہ وہ اپنے اندر جمع کر لے، جو مخلص صحابی ہے وہ صحابی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کو اپنے سر پر بٹھانا، اس کو اپنے سر کا تاج سمجھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی آدمی عیب نکالے، ان کی کمی کو بیان کرے، ان کی تنقیص کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، خدا کی قسم اس کا ایمان سلامت ہے۔ یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ رسول اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی محبت میں ذرا سی بھی کہیں کمی آئے گی، ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ صحابہ سینکڑوں واقعات، صحابہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنا آل اولاد سب رسول اللہ پر فدا کرنے کے لیے تیار۔